پہنچ رہی ہے تو پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر والوں کا جواب نہیں ملا بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تو بھی دشمنی رہے تو باہر نکلے بعد مار لیو، لیکن مسجد میں ایک مسلمان کو سلام کر رہا تو کم از کم سلام کا جواب دینا چاہیے۔ لڑائی پنگا ہے کیا تو بھی تو باہر دیکھ لیں گے۔ آج جو ہے آپ حضرات کو اس مجلس میں حضرت محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کا کچھ حصہ سنانا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیوز و برکات ہمارے دادا پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، اور حضرت نے لوگوں کو حضرت بڑے پیر سرکار کی تعلیم کو آسان کر کے سمجھایا۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیر سرکار کی تعلیم کو کیا کیا؟ آسان الفاظ میں اس کو ڈھال کر سمجھایا۔ آسان الفاظ میں بعض اکابرین اس وجہ سے سمجھاتے تھے تاکہ بزرگوں کی بات کو لوگ جو ہے نظر انداز نہ کر سکیں اور بے سمجھے نہ چلے جائیں۔ اس وجہ سے ہمارے اکابرین کا، اللہ والوں کا یہ مزاج تھا کہ محبوب سبحانی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو عام فہم انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے۔ پہلے میں تعلیم سناتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آیا کیا بول کے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو ہاں بولنا، نہیں سمجھ میں آیا تو بولو جی، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں بولنا۔ اس کے بعد میں بولتا ہوں آگے کیا وجہ ہے اس کی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ عرفان حق کے واسطے ضروری اصل کہ خالق مخلوق را پہچان کن، مالک مملوک را پہچان کن، حاکم محکوم را پہچان کن، رب مربوب را پہچان کن، اور عابد معبود را پہچان کن۔ اب کس کو سمجھ میں آیا بولو؟ یہ محبوب سبحانی بولے سو بات ہے۔ ارے بولو جی بادشاہ، کس کو نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے کو بھی نہیں سمجھ میں آیا اب تک، نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا، محبوب سبحانی کی تعلیم کون کون لینا چاہ رہے ہیں؟ پورے لینا چاہ رہے ہیں؟ پکا؟ ٹھیک۔ محبوب سبحانی کی تعلیم بولے تو محبوب سبحانی کی نہیں رہتی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم رہتی تھی، جس کو محبوب سبحانی عوام میں پھیلائے، اتنی بات ہے۔ رہتی تھی قرآن اور سنت کی بات، لیکن اللہ رسول کی بات کو محبوب سبحانی جس انداز سے نبھائے اس انداز سے بہت کم لوگ نبھا سکے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ جو ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے شکر کا جذبہ اپنے دل میں پالتے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ نے محبوب سبحانی کو بنایا تھا۔ حضرت محبوب سبحانی کی تعلیمات کو حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے، دیہات کے، قریے کے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس کس کا نے دستی ہے؟ ارے بولو جی، ہے دستی؟ دیکھے نہیں دیکھے؟ دستی بولے تو معلوم کرچیف، اور کیا بولنا؟ عربی میں مندیل بولتے ہیں، اردو میں دستی بولتے ہیں، انگلش میں کرچیف بولتے ہیں۔ بولے تو معلوم کیا؟ دستی۔ اب دستی دکھا کے بولے صاحب یہ دستی کس کی ہے؟ انہیں بولتا یہ دستی میری ہے۔ ارے بولو نا جی، بولتا نہیں بولتا؟ اب تمہارے سر پہ کی ٹوپی ہے، یہ ٹوپی آپ اتار کے پوچھے یہ کس کی ہے، پوچھے کیا بولتے ہیں؟ جس کی ٹوپی انہیں اتارنا، اس کی نہ کو بولو، تمہاری تم اتار کے بولو کس کی ہے؟ میری ہے بولتے ہیں۔ بولتے نہیں بولتے؟ اچھا، ٹوپی میری ہے، دستی میری ہے، بولتے نا دستی میری ہے بولے تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ دستی تیری کیسا؟ انہیں بولتا صاحب گھر میں سے بیوی کی اوڑھنی کا کپڑا خراب ہو گیا، سو حصہ ہٹا دیا، باقی کا کاٹ کے اس کو پورا چاروں طرف سے میں سیوں، میں بنا لیوں، اس وجہ سے یہ دستی میری ہے۔ یا میں کیا کروں؟ خرید کے لایوں، اس وجہ سے یہ دستی میری ہے۔
تو بنانے کی یا خریدنے کی نسبت جب لگتی ہے تو ضمناً کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس دستی کو بنانے والا ہے اور یہ بندہ اس دستی کو خریدنے والا ہے، تو اس وجہ سے یہ دستی فلاں کی ہے۔ تو اب بنانے والا جو ہے، خالی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو اللہ کے اوپر نہیں فٹ کرنا، بعد میں خالی فہمائش کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ جو بنانے ہے اس کو بولتے خلق، اور بنانے والے کو بولتے خالق، اور جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو بولتے مخلوق مجعول۔ ارے اتنا کھلا سمجھ میں آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا؟ بنانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ خالق۔ بننے کا جو سسٹم ہے اس کو بولتے خلق، جو چیز بنائی گئی اس کو بولتے مخلوق۔ اچھا، جب چیز بنایا میں تو وہ چیز میری، تو پہلی نسبت جو ہوتی ہے ایک یہ کہ وہ مخلوق، دستی مخلوق ہو گئی اور اس کا بنانے والا، ارے بولو، ضمناً خالق ہوا، بولو ضمناً خالق ہوا۔ سمجھنے کے لیے، دستی مخلوق ہو گئی، ضمناً اس کا بنانے والا کیا ہو گیا؟ اچھا، یہ میری بول کے بول رہا نا، تو میری ہونے کے واسطے میری ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر صبح میں گیا، مفتی صاحب کی گاڑی اچھی دکھی، کیا ہے کہ بھائی مفتی صاحب کرنے دوسرے آ جاتے، یہ گاڑی میری، بولا خاموش بیٹھتے مفتی صاحب، ارے بولو جی، کہیں خاموش بیٹھنا، پھوپا کی جاگیر ہے، پھوگٹ کا مال پھوپا کا فاتحہ۔ ہاں، جو چیز جس کی ہے مالک کون؟ ارے بولو نا، جو چیز جس کی ہے مالک بھی انہیں چاہیے، بنانے والا جو ہے مالک بھی انہیں چاہیے، خریدنے والا جو ہے مالک بھی انہیں چاہیے۔ سمجھ میں آیا کیا؟ اب تیسری نسبت سمجھو۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ جب یہ کوئی چیز میری ہوتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا بھی میری ذمہ داری ہے نا؟ میری دستی میلی ہو گئی تو اس کے میل کچیل دور کرنے کی جو ضرورت ہے کون پوری کرنا؟ میں۔ آپ بولے مفتی صاحب آپ اتنا زبردست بیان کر رہے ہیں، ذرا میری دستی بھی دھو کے دیو۔ اب یہ بیچارے محبت والے دھو کے دے دیں گے، لیکن ذرا گرم آدمی رہا تو بولیں گا کیوں بابا دماغ وماغ جگہ پہ ہے نہیں ہے، بولیں گے تیری ہے تو دھو۔ تو دستی پھٹ جائے تو سینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو دستی کی جو ضرورت ہے اس کو بنانے والا اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ تو ایک نسبت ہو گئی خالق کی، بولو بنانے والا۔ دوسری نسبت ہو گئی مالک کی، مالک یعنی ملکیت میں آ جانا، میری بولنے کی کنڈیشن میں آنا، اس کو بولتے مالک بننا۔ یہ پلاٹ بازو والوں کا ہے، میں جا کے کل بیٹھ گیا، یہ میرا ہوں، تو انہیں بولتا تیری ایسی کی تیسی بولتا۔ ارے بولو جی، دوسروں کا چھوڑ ڈالو، بھائی جا کے بیٹھا تو بھی گلہ پکڑ کو اٹھاتا۔ ارے بولو نا، اتنے شریف لوگ ہیں تم لوگ نہیں اٹھاتے، بولو بول کل سے میں آ کو بیٹھ جاتا ہوں تمہارے پلاٹوں میں۔ ارے بھائی بیٹھیں دو، بہن بیٹھیں دو، سب گئے تیل لینے، میری چیز میری بولتا ہوں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور ایک مصیبت انسان کی کیا ہے بولے تو، بیچ میں خالی ظرافت کے لیے سمجھا رہا ہوں، جو ہاتھ کو لگا وہ میرا گتے، جو ہاتھ کو نہیں لگا وہ اللہ کا گتے۔ چاند کس کا؟ اللہ کا۔ سورج کس کا؟ ستارے کس کے؟ آسمان کس کا؟ سمندر کس کا؟ پلاٹ کس کا؟ غلطی سے بھی اللہ کا بولنے کو تیار نہیں ہے، کہاں نیت کرتے مفتی صاحب اٹھ کے قبول ہے بول دیں گے۔ تو انسان کی ایک مصیبت کیا ہے، جو ہاتھ کو لگا وہ میرا، جو ہاتھ کو نہیں لگا وہ، ارے ہاتھ کو لگا تو بھی اللہ کا ہے، ہاتھ کو نہیں لگا تو بھی اللہ کا ہے۔ خیر یہ نہیں بولنا ہے، چلو۔ ایک نسبت دستی کے ساتھ میری کیا ہے، میں اس کا بنانے والا، اور وہ میری بنی ہوئی چیز۔ کوئی دستی دو، میں سمجھا دوں، دستی دو، خالی تھوڑی دیر کیسے دو، پھر دے ڈال دو، ہاں بس چھوڑ۔ اب یہ دستی جو ہے ان کی ہے، خالی وقتیہ طور پر میری ہے، سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ دستی ہے یہ دستی میری نہیں ہے، با ٹینشن میں نکو آ جا دو۔ مول صاحب میری دستی لے لے کو میری بول رہی ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ دستی کس کی ہے؟ میری۔ اچھا، اب میں بنایا یا میں خریدا تو یہ دستی کس کی ہو گئی؟ میری ہو گئی۔ اب یہ جب میری ہو گئی، چونکہ میں اس کو بنانے والا، تو خالق کے ضمن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں بنانے والا، یہ چیز بنی ہوئی چیز کو مخلوق بولتے، بنانے والے کو، بولو جی، بنانے والے کو خالق بولتے، بنی ہوئی چیز کو مخلوق بولتے۔ اچھا،
چونکہ یہ میں بنایا تو اس کا مالک کون؟ میں. جو بنایا اس کا مالک کون ہے؟ دستی اگر میں بنایا یا میں خریدا تو اس کا مالک کون؟ میں. جب میں اس کا مالک تو یہ میری مملوک ہے. یہ میری کیا ہے؟ مملوک. مملوک بولے تو جس کی ملکیت میں ہے اس کو مملوک بولتے. بولو مملوک اس کو بولتے. یہ میری ملکیت میں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اس کا بنانے والا میں، اس لیے ضمناً خالق میں، مخلوق یہ، مالک میں، مملوک یہ. ہاں. اب تیسری نسبت سمجھو. اگر اس کو ضرورت پڑے یہ پھٹ جائے کہیں سے تو اس کا سینے کی ذمہ داری کس کی؟ غفور بھائی کی، شکور بھائی کی، ستار بھائی، غفار بھائی، بابو بھائی، کس کی ہے؟ میری. وہ تو ہر جنا اپنی اپنی بولنا. تو یہ دستی پھٹ جائے تو اس کو سینے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے والے کو بولتے مربی. کیا بولتے؟ اور اس کے اندر مربیانہ شان ہے. اس کی ضرورت پوری کرنا. جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. اور جو ضرورت پوری کر رہا ہے اس کے اندر مربیانہ شان ہے. اور جس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے اس کے اندر مربوبانہ شان ہے. کیا ہے؟ مربوبانہ. یعنی اردو میں بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے، جس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہو اس کو بولتے مربوبانہ شان کی حالت میں ہونا. سمجھ میں آ گیا؟ تو 4 نسبتیں ہو گئی. ایک بنانے والا میں، بننے والی دستی. بنانے والا خالق، بننے والی مخلوق. جو بنایا انہیں مالک، جو بنایا انہیں مالک، جو بنا ہوا ہے انہیں مملوک. بولو مملوک. اور جو جس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ بولو مربی. اور جس کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ مربوب. جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے وہ رب، اور جس کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں وہ مربوب. اور اچھا، اب یہ 4 نسبتیں ہو گئی. ایک کیا ہے؟ خالق، مالک، رب. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جب یہ چیز میری ہے تو انہیں حکم بھی میرا ماننا. ارے بولو نا، انہیں حکم کس کا ماننا؟ میرا حکم ماننا. یعنی اگر میں کہوں اسے کہ میرا منہ پوچھو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ منہ پوچھنا. اب چوں چرا کر سکتی انہیں؟ نہیں کر سکتی. تو میں حاکم ان محکوم، میں حاکم ان محکوم. میں اس سے پیر پوچھنا چاہ رہا ہوں، انہیں بولیں گی میرے کو صرف منہ کو لگانا، پیر کو نہیں لگانا. ارے بولو جی، آپ جو حکم دیے وہ حکم پورا کرنا نہیں بولتے. آپ اگر آپ اس کے مالک ہے، آپ اس سے منہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا پیر پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دستی اعتراض کرتی کیا بشا؟ پوچھ رہا ہوں میں. دستی اعتراض کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں ان کی مخلوق ہوں، میں ان کی مملوک ہوں، میں ان کی محکوم ہوں، میں ان کی مربوب ہوں. میری ضرورتیں انہوں پوری کر رہے، میرے کو بنانے والے انہوں، میں ان کی ملکیت میں ہوں، میری ضروریات انہوں پوری کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں ان کا حکم ماننا، اور حکم ایسا مانتی ہوں. تم لے جا کے چپلوں میں بچھائے تو بھی انہیں بولتی ٹھیک ہے سرکار. تم بولے چپلوں میں، بولے تو چپلوں میں. تم جوتے پالش کرو بولے تو جوتے پالش. تم سر پہ رکھ لو بولے تو سر پہ. تم منہ پہ اوڑھ لو بولے تو منہ پہ. تم پیراں پوچھو بولے تو پیراں. کیا بھی پوچھے تو کیا بھی کام لگائے تو انہیں اختلاف کرتی کیا؟ میں اس کو سکھایا، دھو لیا، اس کو میں جو ہے نا پٹکا. اب انہیں بول رہی نہیں مالک میرے کو نہ کو پٹکو. نہیں بولتی. کیوں؟ کیونکہ محکوم ہے. میں جو حکم دے رہا ہوں وہ کرنا ہے. میں اس کو جو ہے دھوپ میں سکھانے کے واسطے تار پہ لٹکا دیا. انہیں یہ بول رہی کہ مالک میرے کو لٹکاؤ نہ کو. جو حکم دیے وہ حکم سن رہی، جو حکم دیے وہ حکم سن رہی. ارے سن رہی کہ نہیں سن رہی؟ سن رہی. اب جب یہ تمام چیزیں خالق میں، مالک میں، حاکم میں، رب میں، اور مخلوق یہ، مملوک یہ، محکوم یہ، مربوب یہ، تو اب جب جو ہے نا اتنی چیزیں دستی دیکھتی ہے تو یہ جو ہے اپنے بنانے والے کا دھنیہ واد کرتی ہے، اپاسنا کرتی ہے. وہ کہتی ہے مالک شکریہ آپ میرے کو بنائے اور اپنے چہرے سے لگا لیں. مالک شکریہ آپ میرے سے اپنا کام لے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، اب یہ چیز جو ہے سمجھانے کے لیے تھی. اب اس کو بیچ میں سے ہٹا دینا. بولو جی، اس کو بیچ میں سے ہٹا دینا. دستی کی جگہ کائنات کے ہر انسان کو، جنات کو، شیاطین کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو، دوندوں کو، دوڑنے والوں کو، اڑنے والوں کو، پھاڑنے والوں کو، چیرنے والوں کو، ڈسنے والوں کو، تیرنے والوں کو، ہر ایک کو اس جگہ پہ لا کے رکھ دینا. ہر چیز کا بنانے والا خالق اور تمام چیزیں اس کی مخلوق. چاہے وہ جبریل ہو تب بھی مخلوق، چاہے وہ اسرائیل ہو تب بھی مخلوق، چاہے اسرافیل ہو تب بھی مخلوق، چاہے عرش و کرسی ہو تب بھی مخلوق، چاہے لوح و قلم ہو تب بھی مخلوق، چاہے جنت دوزخ ہو تب بھی مخلوق ہے. انبیاء و رسل، اولیاء کل، سب مخلوق.
اب دستی جیسا اپنے بنانے والے کی ہر بات کو مانتی ہے، مخلوق کا کام ہے کہ اپنے بنانے والے کی بات کو مانے۔ جیسے یہ اعتراض کرنا چھوڑ گئی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے کوئی جواب طلبی نہیں کی، سوال نہیں کیا کہ مالک آپ مجھ سے پیر کیوں پوچھ رہے ہیں، سوال نہیں کیا کہ مالک آپ مجھ پر گرم پانی کیوں ڈال رہے ہیں، سوال نہیں کیا کہ مالک آپ مجھے دھوپ میں کیوں سکھا رہے ہیں، سوال نہیں کیا کہ مالک میں جو ہے دھوپ میں نہیں سوکھوں گی، سوال نہیں کیا کہ مالک آپ مجھ سے ناک کیوں پوچھ رہے ہیں، سوال نہیں کیا کہ مالک آپ اپنے بچے کی تشریف اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ بولو پوچھتی کیا؟ اپنے مالک کا حکم ماننا اس کی ذمہ داری ہے۔ ہم دستی سے گئے گزرے ہو گئے۔ دستی تو اپنے بنانے والے خالق کی، مالک کی، حاکم کی، رب کی بندگی میں آ گئی۔ اس نے جو بنانے والے نے کہا اس حکم کو پورا کیا۔ اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ہزاروں نعمتیں پروردگار عالم نے، خالق کل کائنات نے ہم کو نوازی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہر حال میں یہ کہتے ہیں اللہ میاں ہم کو کیا دیے، غریب گھر میں پیدا ہو گیا، نکڑوں پہ جی گیا اور نالوں پہ مر گیا۔ یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ کروڑوں کی آنکھیں پروردگار نے بنا دی، اس بنانے کا کوئی احساس ہمارے اندر نہیں۔ ہم لوگ صرف دستی کو، انسانوں کو اس جگہ پہ رکھے ہوں گے۔ خالی یہ بات آپ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر اس کی تفصیلات میں جاؤں تو خالی جسم انسانی گنانے کے لیے 3 دن، پورے کے پورے 3 دن مکمل، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اعضاء و جوارح کی ظاہری کیفیات گنانے کے لیے لگیں گے۔ کروڑوں کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ بنانے والے، اور آنکھیں کس کی؟ اللہ خالق ہوئے، آنکھیں کیا ہو گئیں؟ ارے بولو نا جی، مخلوق۔ یہ دستی کیا تھی؟ دستی کو ہٹا کے آنکھوں کو رکھو۔ بنانے والے کون؟ اللہ۔ انہوں کیا ہو گئے؟ خالق۔ بننے والی کون؟ آنکھیں۔ اس کو کیا بولتے؟ مخلوق۔ بنانے والا خالق، بننے والی مخلوق۔ کیا اب یہ مخلوق اپنے خالق کی اتباع کر رہی ہے؟ ایمانداری کی بات بتانا۔ دستی تو اپنے خالق کی، اپنے بنانے والے کی اتباع کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، جو کہتا ہے وہ سنتی ہے۔ لیکن ہم اپنے پروردگار کے لیے کیسا جذبہ ہمارے اندر ہے کہ بنانے والا خالق کہتا ہے کہ آنکھیں غلط نگاہ کی طرف نہیں جانا، فلموں کی طرف نہیں دیکھنا، گانوں کی طرف نہیں سننا، چونکہ انہیں ہمارے ہاتھ کو لگ جاتی نا، اس لیے اپن بولتے یہ اللہ کی نہیں، کس کی ہے بولتے؟ ارے بولو نا، میں بیچ میں بولا نا آپ لوگوں کو، جو ہاتھ کو لگا میرا۔ ہم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور ایک بات سنو، میں نے کیا کہا تھا؟ کسی بھی چیز کے اپنا ہونے کے لیے یا تو بنانا یا تو خریدنا۔ تمہارے یہاں کیا تمہیں بنائے کیا؟ خریدے؟ کون سے میڈیکل میں میری باشا؟ معلوم کیا ہوا؟ نہ ہم بنائے نہ ہم خریدے، تو معلوم یہ ہوا یہ کس کی نہیں ہے؟ میری نہیں ہے، یہ اپنے بنانے والے مالک کی ہیں۔ بنایا کون؟ اللہ۔ اس وجہ سے وہ خالق ہے، میری آنکھیں مخلوق ہیں۔ یہ میرے کان، یہ بنانے والے اللہ، وہ خالق ہیں، میرے کان ان کی مخلوق ہیں۔ یہ میری ناک، یہ اللہ اس کے خالق ہے، یہ میری ناک اس کی مخلوق ہے۔ یہ میری زبان، اللہ اس کے خالق ہیں، اور یہ میری زبان اس کی مخلوق ہے۔ یہ میرے ہونٹ، اللہ اس کے خالق ہیں، اور میرے ہونٹ اس کی مخلوق ہیں۔ یہ میرے ہاتھ، اللہ اس کے خالق ہیں، یہ میرے ہاتھ اس کی مخلوق ہیں۔ یہ میرے پاؤں، یہ اللہ اس کے خالق ہیں، یہ میرے پاؤں اس کی مخلوق ہیں۔ جسم کا ہر عضو بدن کا ہر حصہ اللہ اس کے خالق، اور میرے جسم کا ہر حصہ، بال اس کی مخلوق۔ ایک ایک بال اللہ کی مخلوق، ایک ایک کھال اللہ کی مخلوق، ایک ایک ہڈی اللہ کی مخلوق، پھیپڑے اللہ کی مخلوق، پھیپسا اللہ کی مخلوق، اسکن اللہ کی مخلوق، گردے اللہ کی مخلوق، دل اللہ کی مخلوق۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے اس وجہ سے میری ہے، تو آپ کی یہ غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں، آپ کی یہ غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے داڑھی کے بال پکڑ کر 90 سال تک ایک ہی بات بولیے کہ اے میرے داڑھی کے بال تو وائٹ نہیں ہونا، اے میرے، ارے بولو جی، اے میرے داڑھی کے بال تو وائٹ نہیں ہونا۔ سنتی ہو نا تمہاری بات؟ ارے تمہارے جسم کا بال تمہاری نہیں سن رہا تو تمہارا کیسا ہوا؟ تمہارا ہے تو تمہاری سننا تھا، نہیں سن رہا مطلب کس کا نہیں ہے؟ یہ میرے گھٹنے میرے ہے، وہ تو کس کو بھی گھٹنوں میں درد نہیں رہتا تھا۔ پھر کون بھی بھائی اگر اس کا حکم چلتا تو درد رکھ لے کے پھرتا تھا کیا انہیں؟ چل بادشاہ نکل میرے گھٹنے میں، تو کیا کر رہا بول دیتے؟ ارے بولو جی بادشاہ، بولتے تھے نا؟ ارے بھائی درد اگر ہے انسان کو، اگر میرا حکم چلتا تو میں کیا کرتا تھا؟ نکالتا تھا میں اس کو، میرے گھٹنے میں تو کیا کر رہا؟
معلوم یہ ہوا کہ میرے گھٹنوں پر میرا حکم نہیں چل رہا. کس کا حکم چل رہا؟ گھٹنا جس کا ہے اس کا حکم چل رہا. میرے دل پر میرا حکم نہیں چل رہا. اچھے خاصے 30-35 سال کے صاف 40 سال کا نوجوان، 50 سال کا جوان اور 25 سال کا زبردست قسم کا باڈی بلڈر کھڑے گر جا رہا. کیا ہوا صاحب؟ مطلب دل دھڑکنا بھول گیا. کیا ہو گیا؟ دل دھڑکنا بھول گیا صاحب. اچانک جی کلیش مل کے آیا جی، میں کھانا کھائے ہم لوگ ساتھ میں، میرے سے 2 روٹیاں زیادہ کھایا ہوں. اچھا زبردست قسم کا باڈی بلڈر، فیملی پیک چھوڑ کے 6 پیک تھا اس کو. ہارٹ کیسا ہوا جی؟ وہ تو جس کا ہارٹ تھا انہیں ہارٹ روک دیا. اگر میرا ہارٹ رہتا، میرا دل رہتا تو میں اس کو بولتا تھا چل اور چلے. ارے بولو جی، بولتے تھے نہیں چل اور چلے. میرا نہیں ہے اس وجہ سے انہیں میری نہیں سنتا. اچھا میں اگر میرے جسم کا حصہ، میرے جسم کی اسکن اگر میری بات سنتی تو کون تو بھی جو ہے بڈھا ہونا، جھریوں والا ہونا چاہیں گے کیا؟ نہیں چاہیں گے. ٹنا ٹن رہنا چاہیں گے ہمیشہ. آپ کے چہرے کی اسکن آپ کی بات نہیں سنتی. کس کی سنتی؟ اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں خالق ہے انہیں مخلوق، انہوں مالک ہے انہیں مملوک، انہیں حاکم ہے انہیں محکوم، انہوں رب ہے انہیں مربوب، اور انہیں عابد ہے انہوں معبود. یہ معاملہ ہے. سمجھنے کی بات ہے. حضرت نے اتنے آسان انداز میں اس کو سمجھایا. میں آپ لوگوں کو شروع میں فارسی میں بولا، حضرت محبوب سبحانی کی تعلیمات کا کچھ حصہ میں نے سنایا، اس کو حضرت اتنا آسان کر کے بتائے. حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بتائے وہ اس میں آپ کو سنایا. حضرت بتاتے ہیں کہ دستی کو ہٹاؤ، کائنات کے ہر شے کو وہاں رکھ دو. خواہ جو ہے جبریل ہو یا میکائیل، اسرائیل ہو یا اسرافیل، فرشتے ہوں یا ملائک، آسمان ہو یا زمین، سمندر ہو یا خشک و تر، بحر و بر ہو یا کچھ اور، لوح و قلم ہو یا کچھ اور، جو کچھ رکھنا ہے وہاں رکھ لو. تمام انبیاء و رسل اور اولیاء کل سب کو اس جگہ پر رکھو، اور اس کے بعد کہو جو اللہ نہیں وہ غیر اللہ ہے. جو اللہ نہیں وہ کیا ہے؟ غیر اللہ. غیر اللہ اور اللہ اس کی پہچان ہو گئی تو انسان کو اللہ کا عرفان مل جاتا، اللہ کی پہچان مل جاتی. اللہ کی پہچان کے واسطے یہ ضروری ہے. بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے ایک بہترین مقولہ ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب بات سمجھنے کی ہے. خالق بولو کون؟ اللہ. خالق اللہ، مالک اللہ، حاکم اللہ، رب اللہ، اور معبود اللہ. اور کائنات کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق، مملوک، محکوم، مربوب، عابد. اچھا یہ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو اپنے لیے اپنا قریبی اور سب سے زیادہ عزیز اور معزز اور مکرم بنایا وہ ہے رسول اللہ. کیا ہے وہ؟ رسول اللہ. اس لیے رسول اللہ کو کہا جاتا ہے معلوم اعظم، مخلوق اعظم، مملوک اعظم، مربوب اعظم اور عابد حقیقی اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں کو اللہ سے ملانے کا وسیلہ رسول اللہ کو بنایا ہے. اللہ سے ملانے کا وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ بولو رسول اللہ کو. اپنے کو اللہ کی پہچان کون کرائے؟ اب تمہارے محلے کے مفتی صاحب بولیں گے تمہارا، وہ مفتی صاحب کو ان کے استاذ ایسا ہوتے ہوتے 1400 سال کا دور گزرتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اللہ کے پہچان اور ان کے عرفان کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے اللہ سے پہچان کا سبب اول کون؟ بولو سب سے پہلا سبب کون ہے؟ اللہ سے ملانے والے سب سے پہلے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ بہترین ذات گرامی ہیں جن کو اللہ نے سب سے قریبی اور سب سے عزیز اور سب سے زیادہ محبت والا تعلق عطا فرمایا، سب سے زیادہ کائنات میں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 سال کے اندر، کتنے سال کے اندر؟ 40 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملی؟ بولو نا، نبوت ملی. اور 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں گزرے؟ ارے بولو مکہ میں گزرے. اور باقی 10 سال کہاں گزرے؟ تو جہاں سے گروتھ شروع ہوا، تعلیمات ملنا شروع ہوئی، وہ کہاں سے ہے؟ مدینہ.
مدینۃ المنورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پھیلنے کے اسباب بنے. شروع میں جو ساتھی مکۃ المکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان لوگوں کی تعداد مختصر مفید تھی. کتنی تھی؟ مختصر، بہت کم. لیکن جیسا ہی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں، وہاں سے اللہ ان سے ایسا عروج والا کام لیتا ہے کہ 10 سال کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عوالم پر، صرف یہ نہیں سمجھنا ہماری زمین پر، پورے عالموں پر، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خالی زمین کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہے، رحمت عالم نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے. چاند اگر عالم ہے تو اس کے رسول بھی محمد الرسول اللہ ہیں. سورج اگر عالم ہے اس کے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی رسول ہیں اور اس کے بھی نبی ہیں. اور تمام عوالم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی برکت سے اللہ جو نظام کائنات چلا رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا، اللہ کی پہچان کا راستہ ملا، اللہ کے عرفان کا راستہ ملا. متصوفین کو تصوف رسول اللہ سے ملا، اور معلمین کو علم رسول اللہ سے ملا، متعلمین کو علم رسول اللہ سے ملا، دعوت کو نہج دعوت رسول اللہ سے ملا، خانقاہوں کو خانقاہی کا کام رسول اللہ سے ملا، مدارس کو مدارس کا کام رسول اللہ سے ملا، اور مفسر کو تفسیر کا عرفان رسول اللہ سے ملا، مدبر کو تدبیر اور سوچنے اور فکر اور سوچ اور بوجھ والی کیفیات اور اس سے متعلقہ کتابیں لکھنے کے فنون اور علوم رسول اللہ سے ملے. ہر چیز کائنات میں حضور کی برکت سے چل رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت عظمیٰ ہیں، وہ برزخ کبریٰ ہیں کہ ہمارا واسطہ ان کے بغیر اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا.